بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی عوامل کے بارے میں، اور عوامل میں سے ہم افعال کو بیان کر رہے تھے کہ فعل بھی اسم میں عمل کرتا ہے۔ فعل فاعل میں عمل کرتا ہے اور اس کو رفع دیتا ہے، اسی طرح مفاعیل خمسہ میں بھی عمل کرتا ہے اور ان کو نصب دیتا ہے۔ ان پانچوں مفاعیل کا بیان تفصیل سے گزر چکا ہے۔ مفاعیل کے علاوہ کچھ اور اسما بھی ہیں جن کو فعل نصب دیتا ہے۔ تو امثلہ کی طرف چلتے ہیں۔ عاد الجیش ظافرا، اقبل المظلوم باکیا، جری الماء صافیا، بعت القطن محلوجا، لا تشرب الماء قدرا، لا تلبس الثوب ممزقا۔ ان امثلہ میں آپ منصوب اسما میں غور کریں۔ ظافرا، باکیا، صافیا، محلوجا، قدرا، ممزقا۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کلمات کے آنے سے جملے کے اندر کیا نئے معنی پیدا ہوئے۔ مثلا پہلی مثال لیں، اگر متکلم کہے عاد الجیش، لشکر لوٹ آیا، اتنی بات سے سامع صرف یہی کچھ سمجھے گا کہ لشکر واپس آ گیا، اس سے زائد کوئی اور معنی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن جب متکلم نے اس کے بعد ظافراً کا لفظ ساتھ جوڑ دیا تو اس لفظ کے بولنے سے لشکر کے لوٹنے کی حالت اور ہیئت بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ جب لشکر لوٹ رہا تھا تو وہ کامیاب و کامران ہو کر لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی آپ نے کہا اقبل المظلوم، مظلوم آیا، اتنے جملے سے تو صرف مظلوم کے آنے کا ہمیں علم ہوا، لیکن جب متکلم نے کہا باکیاً یعنی روتے ہوئے، تو اس لفظ کے ساتھ جوڑنے سے مظلوم کے آنے کی حالت اور ہیئت ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ روتے ہوئے آیا۔ ایسے ہی جری الماء، پانی جاری ہوا، اس سے تو صرف پانی کا بہنا اور جاری ہونا ہمیں سمجھ میں آیا، لیکن جب ہم نے بولا صافیاً، صاف ہونے کی حالت میں، تو اس سے پانی کے جاری ہونے کی حالت بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ اگلی مثال دیکھیں، بعت القطن، میں نے روئی بیچی، تو روئی کا بیچنا صرف سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آپ نے بولا محلوجن یعنی دھنی ہوئی، تو اس لفظ کے ساتھ جوڑنے سے روئی کو بیچنے کی جو حالت تھی اس کا بھی ہمیں علم حاصل ہو گیا۔ ایسے ہی لا تشرب الماء، پانی مت پیو، صرف اتنے جملے سے تو ہمیں پانی کے نہ پینے کا حکم معلوم ہوا، لیکن جب جوڑ دیا قدراً، گدلا، اس سے اس پانی کی حالت بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ ایسے ہی لا تلبس الثوب ممزقا، کہ پھٹا ہوا کپڑا مت پہنو۔ اس ساری وضاحت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو امثلہ کا پہلا گروپ ہے اس کے اندر منصوب اسما فاعل سے فعل صادر ہونے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے گروپ کے اندر جو منصوب اسما ہیں وہ مفعول بہ پر فعل کے واقع ہونے کی حالت کو ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے اسم کو حال کہتے ہیں۔ تو ضابطہ یہ بنے گا کہ حال وہ اسم منصوب ہے جو فاعل کی حالت کو بیان کرے جب کہ اس سے فعل صادر ہو رہا تھا، یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے جب کہ اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا تھا۔ اور فاعل
اور مفعول بھی کو کہیں گے صاحب حال یا ذوالحال، کیونکہ یہ اسماء انہی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کچھ اور امثلہ دیکھیں۔ رجع القائد منصورا، لا تأکل الطعام حارا، حضر الضیوف والمضیف غائب، اصطفت الجنود سیوفهم مشہورۃ، لا تأکل الفاکہۃ وہی فجۃ، غاب اخوک وقد حضر جمیع الاصدقاء، ذهب الجانی تحرسه الجنود، قطف الاولاد الازہار ولما تتفتح، ابصرت الخطیب فوق المنبر، طلع البدر بین السحاب، تعلم الطائر فی القفص، بعت الثمر علی شجرہ۔ آپ ان تمام امثلہ میں غور کریں، ترجمے سے بھی واضح ہے کہ تمام امثلہ میں حال آ رہا ہے جو فاعل کی حالت کو یا مفعول بھی پر جب فعل واقع ہو رہا تھا اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اور جو پہلا طائفہ ہے امثلہ کا، اس کے اندر حال مفرد ہے، اور دوسرے طائفہ میں جملہ اسمیہ ہے، اور تیسرے طائفہ میں جملہ فعلیہ ہے، اور چوتھے طائفہ میں ظرف ہے، اور پانچویں طائفہ میں جار مجرور ہے۔ اور آپ دوسرے اور تیسرے طائفے میں مزید غور کریں، چونکہ ان دونوں گروپوں میں حال پورا جملہ ہے اور پورا جملہ مستقل ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کو حال بنا کر پچھلے جملے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو جوڑنے کے لیے کوئی ربط تو ہونا چاہیے۔ اب آپ ان دونوں گروپوں کی پہلی مثال میں دیکھیں تو جملہ حالیہ کو سابقہ جملے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ربط کے طور پر واو موجود ہے، اور دوسری مثال میں جملہ حالیہ کے اندر ضمیر موجود ہے، اور تیسرے جملے کے اندر جملہ حالیہ کے شروع میں واو بھی ہے اور جملہ حالیہ میں ضمیر بھی ہے۔ اور جتنے بھی جملے حال بن کر آئیں گے ان کا ذوالحال والے جملے کے ساتھ ربط کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو تین ربط ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک ربط کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے۔ تو ان امثلہ میں غور کرنے سے ہمیں چند ضابطے معلوم ہوئے۔ پہلا ضابطہ تو یہ معلوم ہوا کہ حال اسم مفرد بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، ظرف بھی ہوتا ہے، اور جار مجرور بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ضابطہ بھی معلوم ہو گیا کہ حال پورا جملہ بھی ہوتا ہے، اور جب پورا جملہ ہوگا تو جملہ حالیہ کا ذوالحال کے ساتھ ربط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ربط یا تو صرف واو ہوگا یا صرف ضمیر ہوگی، یا واو اور ضمیر دونوں چیزیں ہوں گی۔ حال اپنی تعریف اور اقسام کے ساتھ مکمل ہوا، اس کو خوب اچھے طریقے سے دہرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔